دنیا میں جی رہا ہے، در حقیقت ایک مخصوص وقت کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا اس کا جو مال ہے اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کا انتقال ہوا، اب اس کے مال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے اس کے عزیز، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار جو بظاہر اس کے مرنے پر افسردہ ہیں، جو بظاہر اس کے مرنے پر غمزدہ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے مرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میرے فلاں رشتہ دار کا اس وقت جنازہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ قبر کھداتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر قبر میں اتار دیتے ہیں۔ قبر تک یہ اہل و عیال، یہ دوست احباب، رشتہ دار، اولاد قبر تک ساتھ آتی ہے، قبر میں کوئی نہیں۔ پھر مثال دی کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو بندے کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ تو آج ہم بھی ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ آج جس طرح لوگوں کے مرنے کی خبریں سنتے ہیں، ہماری بھی خبریں عام ہو رہی ہوں گی، وائرل ہو رہا ہوگا کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے غسل کا اہتمام کرنے بھاگتا ہے، کوئی اس کی قبر کھدانے پر مامور ہوتا ہے، کوئی جناب بسیں بک کرا رہا ہے، کوئی امام صاحب کو پرچی دے رہا ہے کہ نماز کے بعد اعلان کر دیجئے گا کہ ابھی نماز کے بعد جنازہ ہے۔ پھر جنازہ ہوتا ہے، کندھے پر اٹھاتے ہیں، قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری غالب اکثریت مال و دولت کی محبت میں ایسی گرفتار ہے کہ اس سفر اور اس منزل کے بارے میں آج ہم میں سے کوئی گویا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخرت کی طرف جب سفر ہوگا اور ہمارا جو پہلا قیام قبر میں ہوگا، اس قبر کے بارے میں ہمارا کیا انداز ہے، اس کی تیاری کے بارے میں کیا ہے۔ ہم آج اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے اعز و اقربا، دوست احباب کے بارے میں جو مانتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرتے وقت اس کے وارثین، جو اس کے پیچھے یہ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اعز و اقربا ہیں، وہ تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا مال چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جو ملائکہ یعنی فرشتے اس کی قبض روح کرتے ہیں وہ اس کے اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیا میں تنہا آئے تھے، دنیا میں ہم تنہا آئے تھے اور تنہا ہی لوٹ کر جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بات یاد آ گئی، امیر اہل سنت بڑی خوبصورت ایک بات فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، زندگی اچھی گزارنے کا گویا نسخہ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لوگ آنے پر اس کے خوش ہوتے ہیں،
تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، اب اپنی زندگی ایسی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں۔ کب روتے؟ یار بڑا نیک آدمی تھا، ہم فجر میں سوئے رہتے تھے، یہ صدائے مدینہ لگا کر ہم کو اٹھایا کرتا تھا، ہم نماز کے لیے غفلت کرتے تھے، نیکی کی دعوت دینے گھر پہ آتا تھا بلانے کے لیے، بھائی آؤ نا نماز کے لیے، آئے نا بھائی آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں، آئیں پیارے نبی کی سنتیں سیکھتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا ایسا محبت اور ایسا محب تھا، سنتوں کا ایسا شیدائی تھا کہ نہ صرف خود سنتوں پر عمل کرتا تھا بلکہ گلی گلی کوچا کوچا سینٹروں میں، شعبہ تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جا جا کر یہ نیکی کی دعوت کو عام کرتا تھا۔ ہم سستی کرتے تھے، ہفتہ اور اجتماع کی ہم کو دعوت دیتا تھا یا ہم کو بلانے آ جاتا تھا، ہم اس کو ٹال دیتے تھے، یار آپ چلو میں آ رہا ہوں، لیکن یہ کبھی تھکتا نہیں تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو لوگ اس کو پیچھے سے اچھی طور پر یاد کرتے۔ لیکن یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، دنیا میں آئے تنہا تھے، جائیں گے تنہا، لیکن اس دنیا میں ہم تنہا رہتے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے افراد، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارا اور ہم ان کا خیال رکھتے اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ شریعت نے بھی ان کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، دوست احباب، عزیز و رشتہ دار کے بھی حقوق ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے۔ مگر اکثر ان اہل و عیال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں نہ اپنی قبر یاد رہتی ہے، نہ یاد محشر ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مؤذن صدائیں دیتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ مؤذن صدا دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مگر ہم کمبل میں اور دب جاتے ہیں اور کمبل اور اوڑھ لیتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ حلال و حرام کے معاملے میں ہماری احتیاط نہیں رہتی۔ ظاہر ہے جس کو اگر اپنی موت یاد رہے، جس کو اس بات کو پیش نظر رہے کہ مجھے عنقریب دنیا سے جا کر بالآخر قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، وہ نماز قضا نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا، وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، وہ ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے اسے قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا میں ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ ہم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک شخص شدید بیمار تھا، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کچھ ہی دیر کا مہمان ہے، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کا باپ ارد گرد کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے جگر کے ٹکڑے، تیری جدائی کا غم مجھے رلا رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد ہمارا بنے گا کیا؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میری ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، میرے لال دنیا سے تیری رخصتی ہو رہی ہے، بس یہ سوچ سوچ کر رو رہی ہوں کہ میں تیرے بغیر رہ کیسے پاؤں گی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ اس نے بھی کہا، میرے سرتاج آپ کے بغیر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، آپ کی جدائی کا غم میرے دل کو گھائل کر رہا ہے، آپ کے بعد میرا کیا بنے گا؟ پھر اپنے روتے ہوئے بچوں کو قریب بلایا اور کہنے لگا، میرے بچوں تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ بچے کہنے لگے، آپ کے وصال کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، آپ کے بعد ہمارا بنے گا کیا؟ ان سب کی یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، تم سب اپنی دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص
میرے لیے نہیں اپنے نفع کے ختم ہو جانے کے خوف سے رو رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اس بات سے اس کو رلایا ہو کہ مرنے کے بعد میرا قبر میں حال کیا ہوگا؟ ان قریب مجھے اس بڑے سے کمرے سے اٹھا کر، اس نرم و ملائم بستر سے اٹھا کر تم تنگ و تاریک قبر میں مجھے رکھ لو گے، جہاں وحشت ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے، جہاں سانپ اور بچھو ہوں گے، جہاں آگ ہوگی، جہاں خوف اور وحشت ہوگی، اس قبر میں مجھے تم چھوڑ کر چلے آؤ گے۔ میرے اس حال پر سوچ سوچ کر تم میں سے کوئی کیوں نہیں روتا کہ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں میرا کیا بنے گا؟ ارے آج تو معمولی سے چیوٹی چڑھ جاتی ہے، فوراً میں اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیتا ہوں۔ تم میں سے اگر کوئی میرے کندھے پر لال بیگ دیکھے تم ہٹا دیتے ہو، کہیں کوئی خوفناک چیز میری طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تم مجھے ہٹا دو گے، لیکن جب قبر میں رکھو گے میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، میری آنکھوں میں گھس رہے ہوں گے، میری ناک کے نتھنوں میں گھس رہے ہوں گے، سانپ آ جائیں گے تو مجھے کاٹیں گے، آگ بھڑکا دی گئی تو مجھے الٹ پلٹ کیا جاتا رہے گا۔ اس خوفناک عالم میں مجھے تم تنہا چھوڑ کر آؤ گے، یہ سوچ کر کیوں نہیں روتے کہ اس قبر میں میرا کیا بنے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو سوچ کر رو رہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد منکر نکیر یعنی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے رویا کہ مجھے میرے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا؟ تم میں سے کوئی بھی میری اخروی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں رویا، بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس گفتگو کے کچھ ہی دیر کے بعد اس شخص کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری حقیقت ہماری بھی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ میرا دوست میرا بہت محبت کرتا ہے، ایک رات بھی میرے بغیر رہتا نہیں ہے، میرا بڑا جگری دوست ہے، یہ میری اولاد جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، یہ میرے اہل و مال، میرا مال و اسباب، میری یہ ساری جائیدادیں، میرے نوکر چاکر میرے ایک ایک اشارے پر گھوم رہے ہیں۔ لیکن سوچے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج یہ بڑے بڑے محل کے مالک جو دنیا میں اشارہ کرتے تھے، ان کے نوکر ان کے پیچھے آسائشوں کی لائنیں لگا دیتے تھے، آج ان کا دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر پر کون حاضری دیتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ کئی ایسے سیٹھ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی دنیا زندگی میں بڑے بڑے عالی شان مکانات بنائے، ان کی اولاد اس گھر میں رہتی ہے، لیکن اس اولاد سے پوچھیں کہ جس باپ نے اتنی محنت سے تم کو بنا کر یہ بنگلہ یہ کوٹھی دی، آج تم میں سے کون اپنی باپ کی قبر پہ جاتا ہے؟ تو پتا چلے گا کہ قبر پہ نہیں جاتے ہیں۔ آج ایصال ثواب کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج نہ کوئی نیکی کرنے کی کوئی جستجو کہ یہ باپ جس نے بڑی محنت کے ساتھ ہم کو فیکٹری بنا کر دی، ہمارے لیے گاڑیاں چھوڑی، ہمارے لیے بینک بیلنس چھوڑا، ہمارے لیے نوکر چاکر چھوڑے، ہر قسم کی آسائشیں ہمارے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے ہمیں فراہم کی، لیکن اس باپ کے مرنے کے بعد جو خود تو تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہے، اس کے پاس اعمال ہے نہیں، نیکیاں ہے نہیں، اب وہ پکار رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو جستجو کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو میرے لیے ایصال ثواب کرے، ہے کوئی جو میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے، لیکن آج اس کی قبر پر کوئی نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں بھی ہمارے لیے